مسلمانوں کی عیدوں میں سے یہ دوسری عید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لکل قوم عید و ھذا عیدنا، ہر قوم کی، یہود کی بھی عید ہے، نصارہ کی بھی عید ہے، اور وھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جس راستے سے چل کر کے آئے ہیں، اب یہ خیال رہے کہ واپس جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، واپس جاتے ہوئے دوسرا راستہ آپ اختیار کریں گے۔ آتے ہوئے بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ تکبیریں آپ پڑھتے رہیں، لیکن ہمارے ہاں بس عجیب ایک رواج ہے کہ اجمی حضرات ان چیزوں کا اہتمام کرتے نہیں ہیں۔ آئے جس راستے سے، اب خیال رہے کہ واپس جاتے ہوئے آپ دوسرے راستے سے چلے جائیں گے۔ یہ دو راستے ہوں گے آپ کے لیے، اور دونوں راستے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے دیں گے کہ پروردگار، یہ زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر چل کر کے یہ بندہ فریضہ اور فرض کو ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے تھے۔ آج کے اس موقع پر سب سے بہترین عمل نماز عید سے فراغت کے بعد جن حضرات کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ قربانی کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اور بعض ساتھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور انہوں نے پہلے خریدے نہیں ہیں، جانور بہت مہنگے ہیں، شاید آج کے دن یہ جو بروکر حضرات ہوتے ہیں آج وہ قیمت ذرا سستا رکھیں گے، اور نہیں اگر آپ نصاب آپ کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی جیب آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے اور 4-5 ہزار ہر صورت میں آپ نے بچانا ہے، تو کل پھر مارکیٹ اور گر جائے گی۔ کل بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عید کے بعد 2 دن اور آدمی قربانی کر سکتا ہے، اور دیگر روایتیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بعض حضرات چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، وہ بس ایک اپنے اس مسلک کو اور لوگوں کو جلانے کے لیے کوئی ترتیب کی ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی سنت نہیں ہے۔ چوتھے دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور کوئی اونٹ یا کوئی گائے اور اس کو ذبح کرتے ہیں۔ وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے، اس پہ کتنا ثواب ان کو ملے گا، سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن جمہور علماء اہل سنت والجماعت سب کا مذہب یہی ہے کہ عید کا دن آج قربانی کا دن ہے، اور کل اور پرسوں عید کی نماز، عید کے بعد 2 دن اور قربانی کے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چوتھے دن قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسوں کی کمی ہے اور جیب آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے تو کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آج جانوروں کی نرخ کچھ اور گھٹ جائے گی اور کل قیمت اور گھٹ جائے گی، پرسوں بھی آپ اپنے اس فریضہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن تاہم بہتر یہ ہے، سب سے افضل یہی ہے کہ آج کے دن آپ قربانی کر لیں، نہیں تو کل بھی سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کے ذمہ پر جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گی، نہیں تو پرسوں بھی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں کیا ہے، کبھی بھی ایک مثال بھی نہیں ہے، اور یہی حال ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قربانی کے عمل کو کبھی بھی ترک نہیں کیا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی سنت ان پر یہ جاری کی ہے، اور ہر امت کو یہ حکم رہا ہے کہ وہ قربانی پر۔ البتہ اتنا فرق ہے، یہودی قربانی کرتے ہیں اور ان کو قربانی کی گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور سابقہ امت ہیں وہ قربانی کر کے قربانی کی گوشت کو ایسے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور رکھ کر کے اگر قربانی ان کی قبول ہو گئی ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی تھی۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، ہم آپ کے اس نبی محمد پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں کوئی ایسا وہ دکھا دے کہ ہماری جیسے کہ قربانیوں کو آسمان سے آگ آ کر کے کھا جاتی ہے اور ان کو یہ کہ جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، اگر تمہارے مسلمانوں کا نبی سچا ہے تو اس کو یہ بتا دو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو محروم کر دیا تو محروم کر دیا، لیکن میرے امت کے لیے قربانی کا گوشت خود ہی کھائیں گے، خود ہی مزے لے لیں گے۔ آپ نے چنانچہ فرمایا کہ یہ جو دن ہے، آج عید الاضحیٰ ہے، کل ہے، پرسوں ہے اور 13 تک، یہ ایام تشریق کے ایام ہے، ان دنوں کے اندر روزہ بھی نہ رکھا جائے۔ الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعاد، یہ کھانے پینے کے دن ہے اور دیگر خوشی منانے کے یہ دن ہے۔ ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر آپ کا میزبان اللہ ہے۔ آج کے دن اور کل کے دن یا پرسوں کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اس روزے کا کسی کو ثواب نہیں ملے گا۔ لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں کے اندر آپ روزہ نہ رکھا کریں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا میزبان ہے، آپ پورا کا پورا گوشت وہ اپنے گھر کے لیے اسٹاک کر کے رکھیں تب بھی اجازت ہے، اور اس میں رشتہ داروں کا بھی حصہ، اور اسی طریقے پر یہ کہ محلے والے اور یہ کہ فقیروں کو بھی دے دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور کسی زمانے میں تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا زمانہ تھا تو آپ فرماتے تھے کہ 3 دن تک گوشت آپ اپنی قربانی کا وہ کھا سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد صرف مقصد آپ کا یہ تھا کہ تاکہ لوگ اسٹاک کر کے نہ رکھیں،
جو غریب جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی کچھ مل جائے، تو 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹاک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ فریج اور یہ ڈی فریزر وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن تاہم لوگ گوشت کو خشک کرتے تھے، جس کو قدید کہتے ہیں، خشک بنا کر کے پھر یہ کہ اسٹاک کرتے، تو آپ نے منع کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کو گوشت اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مقصد یہ تھا کہ غریبوں پر صدقہ کیا جائے، فقیروں پہ یہ کہ صدقہ کیا جائے۔ لیکن اب جو اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دے دی، اللہ پاک نے صحابہ کے لیے بھی گنجائش پیدا کر دی، مالی گنجائش ہو گئی، خود حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے اجازت دے دی کہ آپ پورے قربانی کا گوشت اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، ان کے لیے اسٹاک بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس یہ جو فریج آ گئے، ڈی فریزر آ گئے، سلاجہ جس کو عرب لوگ کہتے ہیں، یعنی ٹھنڈی کرنے والی چیز اور برف بنانے والی چیز سلاجہ، لیکن اب یہ سلاجہ بھی ہے اور اس کا ایک نام عرب لوگ کہتے ہیں بخالہ، پرلے درجے کا بخیل بھی ہے، سلاجہ بھی ہے اور یہ بخالہ بھی ہے، بخیل۔ اور بخل کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے کسی غریب کو کچھ دیتا اور اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ اگر گوشت کو رکھوں گا تو گوشت خراب ہو جائے گا، لہذا غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو اب یہ کہ سال کے لیے 2 سال کے لوگ اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، اس لیے اس طرح نہ کر لیں۔ شرعاً آپ کو اجازت ہے، فتویٰ کے لحاظ سے آپ کو اجازت ہے کہ پورا گوشت آپ اسٹاک کر کے رکھ لیں، لیکن اللہ سے ڈر کر کے آپ کے محلے والے، آپ کے علاقے والے، آپ کے دائیں بائیں کتنے غریب لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، اس لیے ان کو آپ ضروری ہے کہ قربانی کا گوشت دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دیں، فقیروں کو، مسکینوں کو بھی دے دیں۔ یہی ہے، یہ آپ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر ضروری ہے۔ آج کے عمل میں، اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ یہی ہے قربانی کا۔ بعض لوگوں کے ہاں مشہور یہ ہے، انہوں نے خود اپنے طرف سے بنایا ہوا کہ بھئی جب تک کہ قربانی کا جانور آپ کا نہ کٹے، قربانی کا جانور آپ کا نہ کٹے اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کا گوشت نہ پکے، تو آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کبھی 2 بجے کبھی 4 بجے آپ کی قربانی کا جانور کٹے گا اور پھر اس کے بعد کچھ پکے گا، کلیجہ ملیجہ، اب لوگ افطار کریں گے، اب لوگ افطار، یہ خود ساختہ ایک قسم کے عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو سویرے ہی آپ کی قربانی کٹ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے، میں نے عرض کیا کہ آپ افطار کر لیں اور قربانی کے انتظار میں ہے کہ نہ رہیں۔ آج کے دن میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم۔ آج سب سے پہلا بہترین اور سب سے زیادہ مقبول ترین اور محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ خون بہانا ہے، وہ جانور قربانی کرنی ہے، جانوروں کی قربانی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ قیامت کے دن یہ قربانی کرنے والا، قیامت کے دن یہ قربانی کرنے والا، یہ قربانی کے جانور کے سینگ بھی لے کر کے آئے گا اور اسی طریقے پر اس کے بال بھی، اس کے سینگ، اس کے بال اور اسی طرح اس کے اون، یہ سارے کے سارے، اور اس کے کھر، یہ سارے کے سارے انسان کے عمل نامے میں لکھ دیے جائیں گے۔ خود صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں اس میں سوائے کھانے پینے کے اور مزے لینے کے اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ابراہیم کو تو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دو، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو قربان کرانا مقصود بھی نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان لینا تھا، صرف امتحان لینا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھیے کہ خدا کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حکم بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو قربانی کر لیں تو وہ اولاد کو قربان کرنے میں بھی کسی قسم کے ہچکچاہٹ سے کوئی کام نہیں لیتے اور کسی قسم کے تعامل سے وہ کام نہیں لیتے۔ بیٹے کی قربانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے، آپ مینا کے مقام کو دیکھیں گے، اس مینا ہی پہ اب جس جگہ پر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، آج وہ پورا کا پورا علاقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا منحر کلھا، مینا یہ پورا کا پورا جتنا بڑا علاقہ ہے یہ قربان گاہ ہے، اس میں جس جگہ پر بھی آپ قربانی کریں گے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب تو ختم کر دیا، اب تو حکومت خود اپنی طرف سے، حکومت اپنے نگرانی میں قربانی کرتی ہے اور لوگوں سے پیسے لے کر کے، کسی حاجی کو اجازت نہیں، ورنہ یہ کہ مینا کا بہت بڑا علاقہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے بہت بڑا علاقہ ہے، مینا منحر کلھا، مینا سارا کا سارا یہ قربان گاہ ہے، اس میں جہاں بھی آپ جانور قربانی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور آپ کو ظاہر ہے کہ وہی ہو گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ بیٹے کو قربان کر لو، اور کبھی اس طریقے پر تو ہوا نہیں ہے تاریخ کے اندر، کبھی تاریخ کے اندر اس طرح تو نہیں ہوا کہ کسی نبی کو یا کسی کو یہ حکم ہو کہ بھائی جانور کے بجائے آپ اس کو یہ ہے کہ ذبح کر دیں۔ تو بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، مقصود صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی تو پتہ نہیں تھا کہ میرا امتحان لیں گے اور چھری میرے بیٹے کو کاٹے گی نہیں، بلکہ یہ کہ میں امتحان میں اس طریقے پر، آپ نے تو 100% یہ ارادہ کر دیا کہ بیٹے کو، مجھے حکم ہے اللہ کا، بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے مولوی صاحب کو اور ہمارے تبلیغی صاحب کو، ہمارے صوفی صاحب کو اگر حکم ہو جائے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر لو، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا آپ کا کوئی ولی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ مولوی صاحب حدیث تو بیان کر لے گا، لیکن یہ کہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مولوی اس طریقے پر کرے اور اس کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ لیکن تاہم آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ بیٹا کیا ہوگا؟
وہ بیٹا کیا ہوگا خدا جانے، وہ بلوچوں کے بیٹوں کی طرح نہیں تھا، وہ پٹھانوں کے بچوں کی طرح نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا ابا ہے اسماعیل علیہ السلام، اسی کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے۔ اس قسم کا حسین اور اس قسم کا خوبصورت بیٹا نہ کبھی آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں باندھ کر کے وطلہ للجبین پیشانی کے بیلوں کو گرایا اور چھری آپ نے چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ چھری کیا نبی کے گلے پر کیسے چھری چلے گی؟ وہ چھری نبی کے گلے پر کس طریقے پر ہے کہ چلے گی؟ بھائی یہ کوئی جنریٹر کسی کو بولو چالو کرا دے، یہ تو غافل لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جا کر کے بولو جنریٹر چالو کرا دو۔ وہ چھری کس طریقے پر چل سکتی ہے؟ نبی کے گلے پر وہ چھری کس طریقے پر ہے کہ چلے گی؟ لیکن تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا، ہم نے جو آپ کو خواب کے اندر وہی بھیجی تھی کہ بیٹے کو قربان کر دو، آپ نے تو اپنے طرف سے حق ادا کر دیا، لیکن مجھے یہ قطعاً مقصد نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرانا ہے، صرف آپ کا امتحان لینا تھا۔ انہ هو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، لیکن اس امتحان کے اندر آپ کامیاب ہوگے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی بچی کو ذبح کرنا مقصود نہیں، بچی کو ذبح کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، بیٹوں کو ذبح کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو حکم ہے جانور کو ذبح کرنے کا۔ لیکن ہمارے یہ دانشور حضرات یہ جو ٹیلی ویژن پر بھی آتے رہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں یہ جو پیسے ہیں یہ پیسے غریبوں کو آپ صدقہ کر کے دے دیں، یہ پیسہ جس سے آپ جانور خریدتے ہیں یہ غریبوں کو صدقہ کر کے دے دیں، اور یہ جانوروں کا خون بہا دینا، گلیوں میں کوچوں میں صحراؤں میں جانوروں کا خون بہا دینا۔ سوال یہ کہ اس مولوی صاحب سے پتہ کرو، اس دانشور سے، کہ عام دنوں کے اندر آپ گوشت کھاتے نہیں کھاتے؟ وہ تیرے باپ کا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی تو کسی جانور کا ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ گوشت کھاتے نہیں کہتے؟ اگر ہندو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے گائے کے گوشت نہیں کھاتے، گائے ان کی ممتا ہے، وہ مقدس ہے، لیکن باقی جانوروں کے گوشت تو وہ بھی کھاتے ہیں، وہ جانور بھی تو جان رکھتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی روح ہے، ان کو بھی جان عزیز ہے، لیکن حکم خدا کا ہے، حکم خدا کا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات پیدا کر دیا۔ سبزی اگر آپ کاٹتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو کہ یہ سبزیاں کاٹیں گے، اور یا یہ کہ یہ گندم کاٹیں گے، یہ فصل کاٹیں گے تو یہ خشک ہو جائے گی، اس پر کسی کو ترس نہیں آتا۔ تو جیسے کہ یہ سبزیاں آپ کے خوراک ہیں، اسی طرح ان جانوروں کو اللہ نے آپ کا خوراک بنا دیا، ان جانوروں کو بھی اللہ پاک نے آپ کا خوراک بنا دیا۔ جب یہ آپ کی غذا ہے اور آپ کی خوراک ہے تو پھر اس میں خدا کا حکم بھی ہے، اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ گوشت میں نے عرض کیا کہ عام دن، اچھا یہ لوگ انصاف والے لوگ وہ لوگ بنے ہیں، انصاف والے لوگ ہیں کہ جو کروڑوں اور ہزاروں من ٹن یہ کہ بارود افغانستان پہ استعمال کرے، فلسطین پہ استعمال کر دیں، یہ انہی کی اولاد ہے۔ اس قسم کے بعض اللہ کے دانشور صحافی انہی کی اولاد ہے جو انسان لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کے خون بہا دیں، ندیوں کے ندی خون بہا دیں، ادھر ان کو ترس نہیں آتا، ادھر اللہ کا، لیکن ان کو جانوروں پہ بڑا ترس آتا ہے، جانوروں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ آپ جانوروں کو ذبح کریں گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اس قسم کے مسئلے پر نہیں، فرمایا قربانی کرو وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع علی الارض فتیبوا بها نفسا، فتیبوا بها نفسا، اللہ کے بندے خوش دلی سے، نہایت خوش دلی کے ساتھ قربانی کر لو، سنت سمجھ کر قربانی کر لو، اور یہ نہیں ہے، یہ نیت ہے آپ کی کہ میں گوشت کھاؤں گا، گوشت کی غرض سے نہیں، بچے میرے کھائیں گے، عیاشی کریں گے، نہیں، سنت سمجھ کر کے آپ قربانی کر لیں، آپ سنت کی نیت کریں گے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی نیت کریں گے، گوشت تو ویسے ہی آپ کا ہے، گوشت تو ویسے ہی آپ کا، آپ نے کھانا تو ہر صورت میں ہے، لیکن یہ کہ آپ گوشت کھانے کی نیت نہ کریں، بچوں کو کھلانے کی آپ کی نیت نہیں، آپ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام، کیا محمد کا سمجھانے کا انداز ہے، ابراہیم کو میرا اور آپ کا ابا قرار دے رہا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم جیسے ابا مجھے اور آپ کو مل جائے، ابا اس وقت ہوگا کہ ابا کے فرمان کے مطابق ہم چلیں گے، ابا بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تم ابا کے طریقے پر چل کر کے جانور تو قربان کر لو نا۔ سنت ابیکم ابراہیم، آپ کو ابراہیم ابا نہیں چاہیے، آپ کو ایک داڑھی منڈا ابا چاہیے، آپ کو قائد اعظم آپ کو ابا چاہیے، خدا کی قسم کبھی نہ سوچا اس کو ماننے کا نہ میں سوچا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا ابا نہ قائد اعظم ہے نہ ڈاکٹر اقبال ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، جی ہاں، کبھی خدا کی قسم سوچا بھی نہیں، اس ان کی عظمتوں کا سوچا تک نہیں ہے، جو جتنے داڑھی منڈے ہیں نا، کبھی یہ اس قسم کا شبہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بھی ہے یا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا ابا محمد رسول اللہ ہے، میرا اور آپ کے ابا 1.25 انبیاء کرام علیہ السلام ہے، میرا اور آپ کا ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا رشتہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے شہرک کا رشتہ تم سے اتنا نہیں ہے، نبی کا رشتہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، اور ایک قرات یہ ہے کہ وہ اب لہم کہ محمد رسول اللہ تمہارا ابا ہے، محمد رسول اللہ تمہارا ابا ہے، میرا ابا محمد، میرا ابا نوح، میرا ابا آدم، میرا ابا شیس، میرا ابا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ابا اللہ نے مجھے دیے ہے، کیا ابا، اور میں ان کو ابا بنا دوں جن کو کلمہ بھی نہ آتا ہو، ان کو ابا بنا دوں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں ہیں، نماز جنازہ کی 4 رکعتیں، ان کو میں ابا بنا دوں جن کو دعائے قنوت بھی نہ آ جائے، ان کو میں ابا بنا دوں کہ 5 صورتیں بھی ان کو نہ آ جائے، لعنت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو ابا بنا دوں، میں کو اپنا آئیڈیل بنا دوں کہ یہ میرے پیشوا ہے، یہ میرا مقتدا، میرا دماغ خراب ہے، اس طرح کوئی صاف آپ کو نہیں بتائے گا۔ مہاد الازاہی یا رسول اللہ، حضرت یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تمہارے ابا، تمہارا ابا، مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو،
مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے. ابراہیم کے 8 بیٹے تھے لیکن 2 کا ذکر زیادہ آتا ہے. 2 نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو محمد رسول اللہ انہی کی نسل میں سے, حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں سے, یعقوب علیہ السلام یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام. 4000 انبیاء صرف اسحاق کی اولاد میں سے آئے. 4000 صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 انبیاء آ گئے. حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے, ابو الانبیاء. اور نبی بھی فخر محسوس کرتے کہ ہمارا ابا ابراہیم ہے. آپ بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم اپنے ابا کے طریقے پر چلیں گے. اللہ نے محمد نے خود بتا دیا کہ ابراہیم تمہارا ابا ہے. ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. حضرت یہ کیا قربانیاں ہیں, اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهَا. آپ جانور کو ذبح کریں گے, اب تک اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرا نہیں ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پہلے سے اللہ نے اس کو قبول کر لیا, اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی اور آپ کے مغفرت کے فیصلے ہو ہی گئے. سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ, یہ جو قربانی کے جانور ہے اس کے ایک بال پر آپ کو نیکی ملے گی, ہر بال پر ایک نیکی. قالوا فصوف یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ بکری کے بال تو کم ہوتے ہیں لیکن دمبے کے بال تو زیادہ ہوتے ہیں, وہ زیادہ باریک ہوتے ہیں. دمبے کے بال یعنی اون, اور اون وہ بالکل باریک ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, آپ کو اس اون میں بھی ایک بال کے برابر مکمل آپ کو یہ ہے کہ ایک نیکی ملے گی. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ سنت سمجھ کر کے اللہ کا حکم سمجھ کر کے, ابراہیم کا طریقہ سمجھ کر کے, محمد رسول اللہ کا طریقہ سمجھ. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن مزاج سے لوگ سمجھ گئے کہ نبی نے کبھی زندگی میں قربانی کو ترک نہیں کیا. اس مزاج کو سمجھ کر کے آپ کے وصال کے بعد حضرت علی جب تک زندہ تھا ہمیشہ رسول پاک کے لیے عید کے دن 2 قربانی نبی کے لیے کرتا تھا. سب کو سبحان اللہ کہ میرا سونا محمد تو اس دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ کے وصال کے بعد اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی آپ اللہ کی جوار رحمت میں آرام فرما ہے, لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے مستقل قربانی کرتے تھے. آپ کے وصال کے بعد آپ کو بھی اجازت ہے, آپ کی اپنی قربانی آپ پر واجب ہے, آپ کی اپنی قربانی. اور یہاں سبزی منڈی والے اتنے بڑے غک بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنی تو قربانی کر لیں. اور یہ کہ اگر آپ کے والد نہیں ہے اور اس دنیا سے چلے گئے, والدہ چلی گئی ہے, ان کے لیے قربانی کر لیں نفلی طور پر. اور آپ پیارے محمد کے لیے بھی کریں, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قربانی کریں. 1.25 لاکھ انبیاء کی نیت سے کریں کہ اللہ ان کا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دو. قربانی کریں اللہ اس کا ثواب پیارے محمد کو پہنچا دو. قربانی کریں اللہ اس کا ثواب ابوبکر کو پہنچا دو. قربانی نفلی قربانی کریں, پروردگار اس کا ثواب پوری امت محمدیہ کو پہنچا دے. یہ بالکل اس کی اجازت ہے کہ حضرت اقدس. لیکن آپ کی اپنی قربانی, جب آپ کے پاس نصاب موجود ہے تو آپ کی اپنی قربانی آپ پر لازم ہے. اپنی قربانی نہیں کریں گے, اگر اپنی قربانی نہیں کریں گے تو پھر اس بات کو سن لیں, آپ کے پاس نصاب موجود ہے. فرمایا کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی, جس آدمی کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا لیکن پھر بھی ظالم قربانی کرتا نہیں. من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی, پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا, تو فرماتا کہ فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے, مسلمانوں کے ساتھ وہ نہ آ جائے, وہ مسلمانوں کے ساتھ میری امت کے ساتھ نماز عید نہ پڑھے. اس لیے مجھے بھی پتا ہوگا, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے یہاں مجھے گنجائش ہے نہیں, شارٹ کٹ کر کے گول مول کر کے آ کر کے مولوی کو بتاتی یوں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان دنوں کے اندر, عید کے دنوں میں بیوی کی شاپنگ پر آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں, بچوں کے نخروں پر آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں, آپ اپنے نخرے پر کتنا خرچہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ سیٹ صاحب گیا, وہ ٹھیلے والا غریب, وہ پٹھان غریب, وہ کیا کر رہا ہے, وہ سبزی بیچتا ہے اور اسی طرح پھل فروٹ بیچتا ہے. تو پٹھان کہتا ہے کہ بھائی اس دفعہ جانوروں کی قیمت کیا ہے, تو سیٹھ صاحب بتاتا ہے کہ جانوروں کی قیمت بھائی بہت مہنگا ہے, لیکن یہ کہ گائے میں 30,000 تک آدمی شریک ہو سکتا ہے. 30,000 تک گائے میں 7 آدمی قربانی, 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں, تو ایک گائے کے اندر 30,000 روپے آدمی دے دے, بہرحال یہ کہ گنجائش ہے اس کی. تو وہ غریب سبزی بیچنے والا پٹھان کہتے ہیں اللہ الحمدللہ اللہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے, یہ پھر بھی میرے پیسے بچ رہے. وہ سیٹھ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پٹھان, کون سی زبان بول رہا ہے. وہ کہہ شکر ہے میرے پیسے پھر بھی بچ رہے. ذرا سننے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بابا کیسے آپ کے پیسے بچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, پوچھا اس سے کہ آپ کس طرح آپ کے پیسے بچ رہے ہیں. تو وہ ٹھیلا والا غریب وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ سبزیاں بیچتا ہوں اور پھل فروٹ بیچتا ہوں, تو روزانہ 100 روپے, ایک چھوٹا سا مٹکا ہے اور ایک صندوقچہ ہے, اس صندوقچے میں 100 روپے میں ڈالتا ہوں, تو 10 مہینے کے تو 30,000 بنتے ہیں, اور 2 مہینہ اور 36,000 روپے میرے پورے سال کے. مہینے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 3,000 میرے لیے آ ہی جاتے ہیں. 100 روپے روزانہ 100 روپے بچت کرتا ہوں اور ضرور 100 روپے جمع کر لیتا ہوں, تو لہٰذا 36,000 روپے میرے سال کے بن جاتے ہیں. اور آپ بتا رہے کہ 30,000 میں بھی آدمی حصہ لے سکتا. شکر ہے الحمدللہ میں اس قابل ہوں کہ میں قربانی کروں.
جو پھل فروٹ خریدنے والا 6-6 7-7 کلو پھل فروٹ خرید کر کے بچوں کے لیے روزانہ لے جاتے قسم کے پھل فروٹ، ان کا پکا ارادہ تھا، پکی نیت تھی کہ میں اس دفعہ قربانی نہیں کروں گا۔ وہ ماتم کرنے لگا کہ لعنت ہو تمہارے سیٹ ہونے پر، یہ ٹھیلے والا وہ کہہ رہا ہے وہ تو تیار ہو چکا ہے قربانی کے لیے، روزانہ 100 روپے بچت کر رہا ہے، اور تو اتنا ہے کہ بچوں کے لیے پھل فروٹ الگ خریدتا ہے، باقی شاپنگ کی چیزیں بیوی بچوں کے لیے الگ خریدتا ہے، تیرے نخرے الگ ہے، ایئر کنڈیشن الگ ہے، لیکن پھر بھی خدا آپ کو توفیق نہیں دے رہا۔ پکا ارادہ کیا تھا کہ میں قربانی نہیں کروں گا، کسی مفتی سے جا کر کے شارٹ کٹ کوئی فتوا لے لوں گا، لیکن اس ٹھیلے والے کو دیکھا، ٹھیلے والے نے تو اس کو مات کر دیا، ٹھیلے والے نے تو اس کو ذلیل کر کے چھوڑا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، یہ ٹھیلے والا یہ قربانی کرے میں نہ کروں۔ اب اس کی نیت بدل گئی، اب ارادہ اس کا بدل گیا، کیا مجھے قربانی کرنی ہے جی۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، حدیث رسول تو میں آپ کو سناتا ہوں، من وجد ساعة لأن يضحي، جس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم يضحي، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا يحضر مصلانا، دوسری روایت ہے فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آ جائے، عیدگاہ میں تو میرے پیروکار آ جائے، عیدگاہ میں تو میرے پیروی کرنے والے آ جائیں، عیدگاہ میں تو میرے امت کے لوگ آ جائیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو قربانی سے جی چھڑا رہا ہے، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، اس سنت کو میری سنت نہیں سمجھ رہا، انبیاء کی سنت نہیں سمجھ رہا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں سمجھ رہا، خدا کا حکم نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر یہی ہے کہ فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قطعاً قریب نہ آ جائے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر جی چرانے کی کوشش نہ کریں، جی چرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے تو میں قسم اٹھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ جو قربانی پر جو آپ پیسے لگائیں گے، قربانی پر جو آپ کی رقم جائے گی، اس سے آپ کی ملکیت میں کمی نہیں ہوگی، اللہ اور دے گا اور دے گا اور دے گا، اور اس سے نہیں ہوگا، اس سے آپ کی ملکیت میں کمی نہیں آ گیا۔ ہاں یہ جو روڈوں پر جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں نا، چوروں کو ڈاکوں کو روڈوں پر جو ٹیکس دے رہے، رشوت دے رہے، جو کچھ اس چیز کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، اب تو انشاءاللہ وہ سعودی والوں نے شروع کر دیا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ اجمی ہے، سعودی نہیں ہے، اور سعودی نیشنلٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، ہر بچے کے لیے مہینے میں 200 ریال ہر بچے کے لیے دو۔ تو ہمارے بلوچ، میرے اپنے عزیز وہاں رہ رہے، اتنے بلوچ لوگ بچے تو زیادہ پیدا کرتے ہیں، اتنے بچے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، بچوں کو واپس تو کر بھی نہیں سکتے، بچے اتنے زیادہ ہو گئے، ہر بچے کے لیے 200 ریال 200 ریال۔ یہ ہوگا یہاں پاکستان میں بھی ہوگا۔ بجلی کو انہوں نے ذلیل کر کے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا، امت کو سب کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، اب لوگوں نے سولر لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ ہے کہ سولر پر بھی ٹیکس لگائیں گے، اس لیے کہ یہ سورج ان کے باپ کے ہیں، سولر یہ کہ اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سورج کی شعاؤں کو کیچ کر لیتا ہے، کیچ کر کے آپ کے گھر میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، سورج انہی کے ہے، سورج انہی کے، جزائر کے شہباز شریف ہے، درود شریف ہے، سورج شریف ہے، یہ انہی کے ہے۔ تو یہ عذاب آپ پر آئے گا، اس لیے قربانی کرنے سے آپ کی ملکیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ نہیں آئے گی، انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید سے اور اس دھمکی سے، یہ جو آپ بتا رہے کہ فلا یقربن مصلانا، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے پھر بھی آپ قربانی نہیں کر رہے تو آپ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے، مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آ جائے، امت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ نماز نہ پڑھے، آپ اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، کسی مندر کو، کسی چرچ کو تلاش کرو، جاؤ کسی مندر اور چرچ کو تلاش کرو، ہماری عیدگاہ میں آپ نہ آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ کی اس ناراضگی سے، آپ کی اس وعید سے، اور خدا کے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ جیسے آپ آگے اس موقع پر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ خاص طور پر ہمارے پٹھان اور بلوچ، اللہ کی پناہ، سانپ پھر بھی کبھی سانپ بھی اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے، لیکن یہ پٹھان اور بلوچ یہ لوگ نہیں کرتے۔ اس موقع پر خاص طور پر آپ کی جو ناراضگیاں ہیں، اپنی ناراضگیوں کو ختم کرو، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سامنے والا اگر حماقت سے کام لے رہا ہے، آپ حماقت سے کام نہ لو، سلام کرو اس کو، اس سے ملو، سلام کرو اس سے ملو، کمی بیشیاں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، آپ سلام کرنا شروع کریں۔ سامنے والا اگر جہالت سے کام لے لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو پتہ چلے گا، وہ اسی کو پتہ چلے گا۔ لا ينبغي، فرماتے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زائد کوئی اپنے بھائی سے بائی کاٹ نہیں کر سکتا۔ فمن اجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زیادہ اگر 3 دن تک پٹھان ٹھنڈا ہو سکتا ہے، 3 دن تک بلوچ سوچ سکتا ہے، 3 دن تک سندھی بھائی سوچ سکتا ہے، 3 دن میں انسان کا خون اگر جوش میں تب بھی نارمل ہو سکتا ہے، 3 دن میں سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کی جذبات کی قدر کر کے 3 دن تک آپ کو اجازت دی گئی، لیکن 3 دن سے زیادہ ذاتی دشمنی، دنیوی دشمنی اور اپنی پراپرٹی کی دشمنی، یہ ذاتی دشمنی، دینی دشمنی نہیں ہے، خدا کے لیے دشمنی نہیں ہے۔ اس قسم کی دشمنی آپ نے ختم کر لو، نہیں تو آپ مریں گے تو پھر یہ کہا جائے گا جب تک اس نے صلح نہیں کی ہے جنت میں جانا اس کا حرام ہے، جب تک اس نے اپنے صلح نہیں کی، اس لیے اپنے بھائیوں سے صلح کرو۔ اب ایسے موقع پر آپ عید سے فارغ ہو جائیں گے، لہذا جن سے آپ کی دشمنیاں ہیں آپ سلام کریں، آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں، آپ وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اب آئے ہیں آپ، اللہ آپ کا جس راستے سے واپس دوسرے راستے پر آپ جائیں، میری طرف سے آپ کو عید مبارک ہو۔ نماز عید کے لیے کہ تیاری کریں، نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت ما زائد 6 تکبیروں کی۔ اب ہوگا کہ پہلے امام یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر تکبیر تحریمہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آپ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں، پھر 3 تکبیروں کے بعد پھر یہ کہ قرات ہوگی، امام قرات کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ رکعت اس طریقہ پر یہ ہے کہ عام روٹین کے مطابق ادا کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ 3 تکبیریں کہہ کر کے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور نماز
پوری ہونے کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ سننا بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔